تو پہلا جو مسئلہ ہے وہ یہ سورہ دخان کی ایک آیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں سورہ دخان میں کہ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے اس قرآن کو مبارک والی رات میں نازل کیا. اب بہت ساری غلط جو بات ہے وہ یہ کہ مبارک والی رات کہتے ہیں کہ 15ویں شعبان ہے. یہ ذہن میں بن گیا کہ 15ویں شعبان جو ہے یہ مبارک والی رات ہے. مبارک والی رات کون سی ہے؟ 15ویں شعبان، جسے شب برات کہا جاتا ہے. شب مانے رات، برات مطلب نجات، خلاصی، یعنی گناہوں سے نجات والی رات. تو آپ جب قرآن کو پڑھیں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ صرف قرآن کی ایک آیت سے مسئلے نہیں نکالے جاتے ہیں. کسی بھی موضوع پر نتیجے تک پہنچنے کے لیے آپ کو اس موضوع کی تمام آیتوں کو اور حدیث کو بھی سامنے رکھنا پڑے گا، تب آپ نتیجے پر پہنچیں گے. ایک آیت پکڑ کر کے آپ نتیجے تک نہیں پہنچ سکتے. قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ برکت والی رات میں ہم نے قرآن کو نازل کیا، تو وہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ قدر کے اندر اور سورہ بقرہ کے اندر کہ وہ برکت والی رات کب آتی ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. اس رات میں ہر حکمت والے فیصلے بانٹ دیے جاتے ہیں، یعنی فرشتوں کے درمیان بانٹ دیا جاتا ہے. جو فرشتہ جس کام کے لیے مقرر ہے وہ فرشتہ وہ کام اس کو دے دیا جاتا ہے. رات بھر یہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو دے دیتا ہے، یعنی کہ فرشتے جو ہیں ان کو دے دیتا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا. یہ سارے فیصلے، یہ سارے کام ہماری جانب سے کیے جاتے ہیں، ہم یہ سب کام کرتے ہیں. اب ان آیتوں کو سامنے رکھنے کے بعد آپ دوسری جگہ قرآن میں جائیے. سورہ قدر ہے، سورہ قدر جو کہ 30ویں پارے میں، وہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس کتاب کو قدر والی رات میں نازل کیا. ہم نے اس کتاب کو قدر والی رات میں نازل کیا، یعنی کہ قدر والی رات ایک جگہ کہا جا رہا ہے، ایک جگہ برکت والی رات کہا جا رہا ہے، لیکن اتارا دونوں ایک ہی چیز جا رہا ہے. کیا؟ قرآن. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. اور آپ کو کیا معلوم ہے کہ قدر والی رات کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. قدر والی رات 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. فرشتے نازل ہوتے ہیں، بالخصوص روح نازل ہوتے ہیں. روح سے مراد یہاں جبریل علیہ السلام نے. قرآن میں دوسری جگہ ذکر ہے کہ جبریل علیہ السلام کا دوسرا نام روح ہے. نزلہ بہ روح القدس، روح الامین. کئی نام حضرت جبریل علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے قرآن میں. روح القدس بھی کہا گیا ہے، روح الامین بھی کہا گیا ہے، اور وہی روح یہاں اس آیت میں مراد ہے. تنزل الملائکہ والروح فیہا باذن ربہم. اس رات میں نازل ہوتے ہیں اور ان کے رب کے حکم سے نازل ہوتے ہیں. والملائکۃ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. سارے کام انجام دینے کے لیے، یعنی موت کے جتنے فیصلے ہیں، کتنے پیدا ہوں گے، کتنے مریں گے، سال بھر تک کیسے نظام چلے گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بانٹ دیتا ہے فرشتوں کے درمیان، اور اسی کی انجام دہی کے لیے یہ لوگ اترتے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. سلامتی ہی سلامتی ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے. اب ان آیتوں کو آپ نے پڑھ لیا، سورہ دخان کی بھی آیت کو آپ نے پڑھ لیا. ابھی بھی یہ کلیئر نہیں ہو پا رہا ہے ایک طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مہینہ کون سا ہے. یہ صفات ہے اس رات کی، برکت والی رات ہوگی، رحمت والی رات ہوگی، قدر والی رات ہوگی، یہ سب تو آ رہا ہے سامنے. لیکن ابھی یہ کلیئر نہیں ہوا آپ کے سامنے کہ یہ رات کب آئے گی، کس مہینے میں آئے گی. تو آپ سورہ بقرہ پڑھیے. سورہ بقرہ میں جہاں رمضان کی آیتوں کا ذکر کیا گیا ہے، روزے کی آیتوں کا ذکر کیا گیا ہے، وہاں پر اللہ رب العالمین نے مہینے کا بھی ذکر کر دیا ہے اور فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. ہر مسلمان کو یہ آیت تقریباً یاد ہوگی کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس مہینے میں ہم نے قرآن کو نازل کیا. اب قدر والی رات وہاں پر ذکر ہے، تو قدر کب ہوتی ہے وہ حدیث میں آپ دیکھ لیجئے. قدر کی رات وہ رمضان میں آتی ہے، آخری عشرے کی کوئی تاخرات ہوتی ہے. تو بالکل تصویر واضح ہے، ایک دم کلیئر ہے. قرآن کی 3-4 آیتوں کو الگ الگ جگہ سے اٹھا لیجئے،
حدیث کو اٹھا لیجئے، بالکل تصویر صاف ہے کہ قدر کی رات، برکت کی رات، مبارکہ، لیلۃ مبارکہ، یہ سب ایک ہی رات کا الگ الگ نام ہے۔ اور یہ ہے کب؟ رمضان میں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں یہ فرمایا کہ برکت کی رات میں ہم نے قرآن نازل فرمایا، وہیں اللہ تعالیٰ قرآن ہی میں فرما رہا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ تو اب اس کا یہ مطلب ہوا کہ وہ رات رمضان ہی میں آئے گی اور کوئی مہینے میں نہیں آئے، کیونکہ اس کی وضاحت خود اللہ تبارک و تعالیٰ کر دے گا۔ اس لیے یہ عقیدہ رکھنا کہ شعبان کے مہینے میں 15 شعبان کو قرآن کا نازل ہونا شروع ہوا، ایک دم غلطی ہے، صریح غلطی ہے، فاش غلطی ہے۔ اور اگر کوئی جان بوجھ کر کے اتنا سب کچھ جاننے کے بعد بھی یہ عقیدہ رکھتا ہے، یہ سوچ رکھتا ہے، تو وہ اپنے عقیدے کی اصلاح کرے، اپنی سوچ کی اصلاح کرے اور قرآن حدیث پر جم جائے، قرآن حدیث کے مطابق اپنا عقیدہ کرے، ورنہ اللہ رب العالمین کیا وہ جائے جا کر کے جواب دے گا۔ یہ بہت ہی صاف عقیدہ ہے۔ کوئی بھی مسلمان یہ عقیدہ نہ رکھے کہ رمضان کے علاوہ کے مہینے میں قرآن نازل ہونا شروع ہوا۔ قرآن تو 23 سال میں نازل ہوا، یہاں اصل مسئلہ ابتدا کی ہے، یعنی شروعات کی، کب شروع ہوا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں تھے اور قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو وہ رمضان کا مہینہ تھا اور قدر والی رات تھی۔ بہرحال یہ اتنی بات تو ہو گئی قرآن کے بارے میں۔ اس میں اگر آپ کا عقیدہ غلط ہے تو آپ اپنے عقیدے کو صحیح کر لیے، کیونکہ ہم قرآن حدیث کی دعوت دے رہے ہیں، ہم اپنے طرف دعوت نہیں دے رہے ہیں، یا ہم نے کچھ اپنے سے گڑھ کر کے لکھ کر کے آپ کے سامنے پیش نہیں کیا ہے کہ آپ اس کو مانیے، ہم اس کو مجبور کر رہے ہیں۔ اگر ہم قرآن حدیث پر ایمان نہیں لائیں گے تو پھر ایسی صورت میں کس پر ایمان؟ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جماعت اہل حدیث آپ کے سامنے قرآن حدیث ہی بیان کرتی ہے اور قرآن حدیث کے ہی مطابق عمل کرنے کا مطالبہ کرتی ہے، اور اس کے بعد بھی اگر آپ قرآن حدیث کو نہ مان کے تعصب کریں تو ایسی صورت میں وہی ہوگا جو دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ جو اللہ رب العالمین کے فیصلے نازل ہو رہے ہیں وہ ہماری انہی بدعمالیوں کی وجہ سے، انہی سرکشی کی وجہ سے۔ شیطان نے، ابلیس نے ایک نافرمانی کی تھی، کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ ہم لوگوں نے کیا کیا نافرمانی نہیں کی، گناہ کبیرہ تو دن رات کرتے رہتے ہیں، لیکن اتنی بڑی بڑی چیزوں میں بھی ہم لوگ بے راہ روی کے شکار ہوئے، اتنی واضح چیزوں میں جو قرآن کی دعوت ہے، جو حدیث کی دعوت ہے، اس کو بھی ہم لوگوں نے ٹھکرا دیا، اور ٹھکرا کر کے کس راستے کی طرف چلے گئے ہیں وہ دیکھیے۔ اگر یہی حال رہا تو ایسی صورت میں ابھی تو کچھ مدد آ بھی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی، پتہ نہیں ایسا دن نہ آ جائے کہ ذرہ برابر بھی اللہ کی مدد نازل نہ، تو پھر ایسی صورت میں ہم آپ کیا کریں؟ اس لیے قرآن حدیث کی طرف لوٹیے۔ اگر قرآن حدیث کی طرف آپ نہیں لوٹیں گے تو کوئی فکر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی فکر نہیں ہے اللہ رب العالمین کو کہ وہ آپ کی مدد کرے، آپ کی اصلاح کرے۔ آپ اپنی اصلاح خود کیجیے۔